حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ من اصحابہ آمدین الی سوق عکاظ۔ عکاظ جو پرانا جہاں میلہ لگتا تھا، بازار لگتا تھا، اس کی طرف یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ عکاظ جگہ کی طرف، اگرچہ اس وقت میلے کا موسم نہیں تھا، تو عکاظ جگہ کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ اور صورتحال یہ تھی کہ ادھر جنوں میں بڑی ہلچل مچی ہوئی تھی، کیونکہ پہلی بار جنوں کو شدید پابندیوں کا سامنا ہوا تھا۔ قد حیل بین الشیاطین و بین خبر السماء، کہ آسمان کی جو خبریں ہیں ان کے اور جنوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی تھی، یعنی انہیں اب کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آسمانوں کی خبریں کیا ہیں۔ اس انداز میں مکمل سیل کر دیا گیا تھا ان کے لیے آسمانوں کی خبروں کا معاملہ۔ تو یہ پھر تلاش میں تھے کہ ہوا کیا ہے کائنات میں، کہ پہلے تو ہمیں سارا پتہ چل جاتا تھا، تو اب یہ کیوں نہیں ہمیں پتہ چل رہا، کیا وجہ ہے؟ تو اس لیے سارے جن زمین میں گردش کر رہے تھے کہ کیا واقعہ رونما ہوا ہے کہ پہلے کے سارے حالات ہی بدل گئے ہیں، کون سا انقلاب آیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قالوا حیل بیننا وبین خبر السماء وارسلت علیہم الشہب، کہ اب جس وقت یہ آسمان کے قریب جاتے ہیں خبر لینے کے لیے، تو یعنی جانے کا طریقہ کہ ایک دوسرے کے اوپر بیٹھتے بیٹھتے جڑتے جڑتے یعنی آخری جب پہنچتا ہے تو آگے سے فرشتہ آگ برساتا ہے، یعنی یہ حدیث میں ارسلت علیہم الشہب، شہب شہاب کی جمع ہے، شہاب ثاقب یعنی جس کو ستارہ ٹوٹنا کہتے ہیں، تو آگے سے فرشتے جو ہیں وہ آگ برساتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ کوئی خبر وصول کیے بغیر ہی نیچے گرتے ہیں۔ قالوا ما حال بینکم وبین خبر السماء الا شیء حدث، یعنی اپنے طور پر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ بلا وجہ نہیں، کوئی تبدیلی کائنات میں آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، تو آپس میں انہوں نے کہا کہ مشرق و مغرب چھان ڈالو، پوری کائنات کا سروے کرو کہ کیا ہوا ہے کائنات میں۔ فَانظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَاءِ، یعنی یہ ساری جو جنوں کی گفتگو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں صحابہ کے سامنے بیان فرمائی، جو صحیح مسلم اور بخاری شریف میں موجود ہے۔ فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، تو اس مشن پر مہم پہ سارے جن نکلے ہوئے تھے، اپنے اپنے علاقے انہوں نے تقسیم کیے ہوئے تھے۔ فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ النَّفَرُ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِہامَ إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ بِنَخْلَةٍ، تو جو تہامہ کی سرزمین ہے، یعنی عرب میں جو تقسیم ہے نجد اور تہامہ، جو تہامہ کی طرف جنوں کی ٹیمیں آئی ہوئی تھیں، وہ سروے کرتے ہوئے گزر رہے تھے ادھر مکہ مکرمہ کے پاس سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے عکاظ کی طرف، اور درمیان میں یعنی رات کا وقت تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات گزری فجر آئی تو نماز فجر کی جماعت کرائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو۔ ہوا بنخلہ وہو یصلی باصحابہ صلاۃ الفجر، جب جماعت ہو رہی تھی اور جن جو ہیں وہ تلاش میں تھے، تو پہلی مرتبہ جنوں نے قرآن سنا۔ فلما سمعوا القرآن استمعوا الیہ، جب ان کے کانوں میں جنوں کو آواز پڑی تو انہوں نے یعنی دھیان سے سنا، پہلے تو ہے ان کے ارادے کے بغیر آواز پڑی، پھر انہوں نے ارادی طور پر سنا کہ یہ کیا ہے۔ تو قرآن پہلے دن سنتے ہی جنوں نے فیصلہ کر لیا ھذا واللہ الذی حال بینکم وبین خبر السماء، کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ ہے وہ طاقت کہ جو ہمارے اور آسمان کے درمیان حائل ہو گئی ہے، یعنی اس میں یہ پاور ہے اس کلام کے اندر کہ اب ہمارا داؤ نہیں لگ سکتا،
اور اس نے یعنی آسمان کے نظام کو محفوظ کر لیا ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ واپس لوٹے، انہوں نے جا کر پچھلوں کو بھی قرآن مجید برہان رشید کے بارے میں بتایا۔ اس بنیاد پر یعنی پوری سورہ جن جو ہے قرآن مجید کے اندر، اس کے آیات کا نزول ہوا، اور اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، انہوں نے پچھلوں کو جو کہا کہ ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے، اور پھر آگے تفصیلات کہ آج تک ایسا کلام جو ہے وہ سنا ہی نہیں تھا۔ اور پھر یعنی یہ جنہوں نے سنا تو وہیں کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اس جگہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت کی صحابہ کے سامنے، اور بار بار آ رہا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پڑھا تو صحابہ جس طرح ویسے قرآن سارا چپ ہو کے سنتے تھے اور چپ رہ کے سننے کا حکم تھا، تو ایسے ہی چپ رہ کے سن رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی اراکم سکوتا، تعجب سے کہا کہ کیا ہے کہ تم چپ ہو؟ لقد قرأتها علی الجن لیلۃ الجن، یہ صورت میں نے جنوں کے سامنے جب لیلۃ الجن کو پڑھی ہے، فکانوا احسن مردودا منکم، وہ تو تم سے کہیں خوبصورت آگے سے جواب دے رہے تھے، کیونکہ ہر جگہ سوال ہو رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو فَبِأَيِّ کے ساتھ جو سوال ہے، تم چپ کر کے بیٹھے ہو، تو كُنْتُ إِذًا انْتَهِيتُ عِنْدَ قَوْلِهِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جب فرما میں یہ لفظ تکذبان پر آ کے ختم کرتا تھا، قالوا وہ بول پڑتے تھے، کہتے تھے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، کہ اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کو نہیں جھٹلاتے، تجھے تعریف ہے۔ یعنی وہ آگے ہر آیت کے بعد جب یہ آتی تھی تو جواب دے رہے تھے، تو صحابہ تم چپ کر کے بیٹھے ہو۔ تو یہاں سے یعنی یہ ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے بھی احکام آئے، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام سیکھے، اور آگے پھر سیکھ کے انہوں نے اپنی اقوام کی طرف پہنچائے۔